آئیے آپ کو چکوال کے اس رورل ایریا کے بہترین ہاسپٹل میں آپ کو لے کر چلتے ہیں، جہاں پہ کہ حقیقتاً اسٹیٹ آف دی آرٹ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اچھا بشیر صاحب، اس جگہ پہ ہاسپٹل پہ لانے کی ریزن کیا ہے؟ مطلب آپ سراؤنڈنگ میں آپ کے چکوال شہر ہے، آپ پنڈی یہاں سے 1.5 گھنٹہ ڈرائیو پہ ہے، تو خالصتاً یہاں پہ اس مطلب آپ کے جو گاؤں ہی اس دور میں ہوا نا سر، تو یہاں پہ ہاسپٹل بنانے کی ریزن کیا تھی سر؟ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو اسی پوائنٹ پر جہاں آپ نے ہاسپٹل دیکھا، یہیں اسی گاؤں میں میری والدہ کی اس ہاسپٹل کے سامنے قبر ہے، اور میری والدہ کا انتقال یہیں ہوا اور ہارٹ اٹیک سے ہوا۔ تو یہ تمنا تھی کہ ہاسپٹل ماں کی قبر کے سامنے ہی بنے گا۔ اچھا، تو یہ 3 ایکڑ زمین ہم نے پرچیز کی اور اس کو سم اپ کیا اور ایک پلاٹ بنایا بڑا، اور پھر یہیں شروع کر دیا۔ سر جو ہاسپٹل کی شروعات ہے، ہاسپٹل کی شروعات کس سن کی ہوئی ہے سر؟ وہ تو یہ جو ویلفیئر کا کام ہے، یہ تو اٹس ان مائی بلڈ۔ وہ تو میرے ماں باپ بھی یہی کرتے تھے، میرا دادا دادی بھی، میرا نانا نانی، وہ یہی کرتے تھے، ان کی بڑی سٹوریز ہیں۔ تو وہ تو اٹس ان یور بلڈ، یو نو۔ بٹ دین اگین وہ تو ہم کرتے ہی رہے اس ہاسپٹل سے پہلے، بٹ یہ تڑپ بس اللہ نے ڈال دی اور پھر لگ گئے۔ بٹ وہ تو 80 کی بات تھی، بٹ سلولی اینڈ گریجولی وہ ڈسپینسری ہاسپٹل کیا ہو، یہ تو 2007 میں آ کر کے ہم نے اس کو ایک ٹرسٹ بنایا، فاؤنڈیشن بنائی، اور وی تھاٹ اٹ ہیز ٹو بی بگ، اٹ ہیز ٹو بی کمپلیٹ اینڈ آل دی سولوشن انڈر ون روف۔ پھر یہاں ساری آبادی جو ہے، یہ جو چاروں طرف لوگ پھیلے ہوئے گاؤں دیہاتوں میں، ان کو شہر نہ جانا پڑے، جو ہو ان کو یہیں مل جائے، اور پھر شروع ہو گئے۔ بٹ ادروائز نو بڈی ایگریڈ ٹو مائی پرپوزل۔ جو میرے دوست احباب تھے جن کے ساتھ میں نے سارا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کیا، بہت سے ہیں، تو میرا ایک ہی سوال تھا کہ مائیں مر رہی ہیں، کیا مرتی رہیں؟ بات ختم ہے، جواب تو دے دو۔ تو ان کے پاس جواب تو نہیں تھا، لیکن میں میرے بچے جو ہماری اپنے پاس اللہ نے ہمیں ریسورس دی ہے، جو ہم کہیں اور ڈونیٹ کرتے تھے سرٹن پرسنٹیج آف بزنس پروفٹس، وہ ہم نے اکامولیٹ تو تھا ہی، وہ باہر جا رہا تھا، ہم نے پول کیا اور سٹارٹ کر دیا۔ تو بس وہ جب بلڈنگ ریز ہوئی تو پھر 7 دوست احباب، پھر سارے کارپوریٹ ڈونر ساتھ آ گئے، ہمارا کاروبار ہے، سب جاننے والے ہیں، سب کو پھر دعوت دی آ جائے، تو اب تو کارواں بن گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بیگم نور میموریل ہاسپٹل کے ڈائریکٹر آپریشنز اعجاز علی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے ہم تھوڑا سا ذرا گفتگو کرتے ہیں ہاسپٹل کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، نمبر آف پیشنٹ کے حوالے سے۔ تو کیسے ہیں آپ اعجاز صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اعجاز صاحب بتائیے کہ ڈیلی کتنے لوگ اس ہاسپٹل سے مستفید ہوتے ہیں؟ 150 اراؤنڈ ہوتے ہیں، 150 کے قریب ڈیلی ٹریفک۔ سر 2 چیزیں آپ نے مجھے بتانی، ایک تو ہاسپٹل کے اندر جنرل فیسلٹیز ساری آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیب بھی ہم نے آپ کی دیکھ لی ہے، تو جو آپریشنز میں جو کس سیکٹر میں کس کیٹیگری میں آپ کام کر رہے ہیں؟ اصل میں جو ہاسپٹل کا موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مسنگ جو لنکس ہیں ان کو ٹچ کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ چھوٹی موٹی بیماری کا علاج یہ لوگ خود بھی کر لیتے ہیں، جو یہاں پہ کویکس ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہے جگہ جگہ۔ تو سرجری ہم نے آپٹ کیا تھا کہ سرجری ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے لوگ یہاں سے کم از کم بھی پنڈی جاتے ہیں یا چکوال جاتے ہیں، تو جتنا ان کا خرچہ سرجریز کے اوپر ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ان کے جو آنا جانا وہاں رہنا اس کے اوپر، ٹرانسپورٹیشن کے اوپر ہے۔ تو سرجریز میں اس وقت ہمارے پاس گائنیکالوجی یعنی سی سیکشنز وغیرہ ہم کرتے ہیں، بالکل میٹرنیٹی جس کو کہتے ہیں، اور آرتھوپیڈک کرتے ہیں، جنرل سرجریز کرتے ہیں، ENT کرتے ہیں، اور اب بھی بالکل انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم نے پلان کیا ہے فرام 1 دسمبر کہ ہمارے پاس 1-2 سرجن ہمیں اور جوائن کر رہے ہیں۔ ویسے تو اسپیشلسٹ سارے آ رہے ہیں، لیکن سرجریز کی میں بات کر رہا ہوں۔
تو اس میں ہم یورولوجی کی طرف بھی جا رہے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا گیپ ہے یہاں پہ، کوئی سرجن نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا ایک میں نے دیکھا تھا آپ کا کوئی ڈائلسس وارڈ بھی اوپر ہے؟ جی بالکل، ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جی چکوال، جہلم جو ہمیں پتہ ہے، شاید کوئی 1-2 ڈسٹرکٹ اور بھی ہو، اس میں سب سے بڑا یونٹ ہمارے پاس ہے جو 14 مشینوں پہ مشتمل ہے، اور وہ 2 سیشن صبح اور شام ٹھیک، یہ چلتے ہیں۔ تو ڈیلی بائی ایوریج ہم 25 ڈائلسس کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور اس میں 99% فری آف کاسٹ۔ 99% پیشنٹ کے ڈائلسس فری آف کاسٹ یہاں جی پہ فری آف کاسٹ ہے، ساتھ ہی جو ان کو ایڈوائزڈ میل ہے ڈیورنگ ڈائلسس وہ بھی ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں اچھا جی، اچھا اور یہ 6 days a week ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو ویسے جو ہاسپٹل میں جو ریشو جو ہے، جیسے مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ فری آف کاسٹ بھی پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہو تو وہ کچھ پے بھی کر دیتا آپ کو۔ جی تو کیا ریشو ہے، کیا مطلب کتنے لوگ ہیں جو کہ فری آف کاسٹ سروسز اویل کر رہے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے، کسی دن زیادہ کسی دن کم، لیکن بائی ایوریج میں آپ کو ایک اگر 1 سال کا ایوریج بتاؤں تو 40 to 45% بالکل فری آف کاسٹ ٹریٹ ہوئی ہے، مطلب آلموسٹ 50% کے قریب جو فری آف کاسٹ ہے۔ اور اس کی جو سبسیڈائزڈ ہے وہ تو اتنی ہی سبسیڈائزڈ ہے، صرف 10 to 15% لوگوں نے ہمیں پے کیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ جو نارمل ایک الٹرا ساؤنڈ ہے وہ آج بھی ہم 200-300 روپے میں کر دیتے اچھا، ہیں، مارکیٹ میں وہ 1500 سے لے کے 2000 روپے تک ہے۔ تو اس طرح ہماری جو ٹیرف ہے سروسز کی وہ آلریڈی سبسیڈائزڈ ہے، اس میں میڈیسن بھی شامل ہے؟ اس میں میڈیسن بھی شامل ہے، اچھا، بلکہ میڈیسنس کے لیے ہم نے ایک اور تھوڑا سا اس کے اندر ایڈیشن کی تھی کہ جو ایلڈرلی پیپل ہے جن کو پتہ ہے کہ میری بیماری ہے اور میں نے میڈیسن ساری زندگی کھانی ہے، جس طرح کارڈیالوجی کے مریض ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، یا شوگر بلڈ پریشر کی، وہ مرض ٹھیک نہیں ہونا، ٹھیک، تو ان کے لیے ہم نے ایک ہمارے پاس کارڈز ہیں مختلف قسم کے، ایک بلو کارڈ ہم نے دیا ہے ان کو، ٹھیک، تو ان کو اب ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں آنا ہوتا، منتھلی وہ آ کے کارڈ دکھائیں اور اپنی میڈیسنس 50% پہ لے لیں۔ ٹھیک، لیکن یہ سارے جو ملٹی نیشنل میڈیسنس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک، ٹھیک، تو وہ بھی ان کے لیے ہم نے ایک سیپریٹ بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ تو جو اچھا ایک تو بلو کارڈ ہو گیا جس پہ 100% فری میڈیسن ہے، جی اچھا اس کے علاوہ جو کارڈ کلرز ہیں وہ کون جی، کون ہم سے؟ 3 کلرز ہیں ہمارے، تو ایک گرین کلر کا ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کارڈ کہتے ہیں، یہ وہ پیشنٹ ہے جو ہمیں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہمارے ایک سیپریٹ اکاؤنٹ میں وہ پیسے پڑے ہوتے تو وہ افورڈ ہیں، نہیں وہ کر بالکل سکتے، 100% فری ہے، چاہے ان کا آپریشن ہو جو مرضی کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، ہو۔ ایک ہمارے پاس ریڈ کلر کے ہیں جس کو ہم سبسیڈائز کارڈ کہتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک، تو اس پہ 30 سے لے کے 50% تک ڈسکاؤنٹ ہے، ہر ایک میڈیسن سے لے کے چاہے آپ کے لیب ٹیسٹ ہیں، جو جہاں بھی جائیں گے آپ۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایک آپ کی میں نے موبائل ہاسپٹل جو آپ کا وہ پورا ایک ٹرک ٹائپ جو دیکھا ہے، یہ کب آپ نے ایڈ کیا اور اس کا کیسا رزلٹ ہے ابھی تک؟ سر یہ ہے کہ جو اصل پرابلم ہے وہ بیماریوں کو روکنا ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ اگر پائپ لائن نہیں بند کریں گے، آپ 50 اسپتال بھی بنا لیں، وہ انف نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، رورل ایریا میں پیشنٹ تب ہمارے پاس آتا ہے جو خود کو تباہ کر کے یا گر کے، جہاں پہ یا تو ان کا علاج ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہے بھی تو کاسٹلی بہت ہے۔ ٹھیک، تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا جس کو ہم صحت کی دستک کہتے ہیں۔ صحت کی دستک، صحت کی دستک وہ میڈیکل کیمپ پلس ایک چیز ہے، ٹھیک یعنی میڈیکل کیمپ تو یہ کہ آپ کہیں جائیں اور بس ڈاکٹر بٹھا دیں، لوگ آئیں، جس میں 90% لوگ گاؤں کے خواتین وغیرہ تو ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایریا سلیکٹ کرتے ہیں، وہاں پہلے اپنی ٹیم کو جو 2 سے 3 لوگوں پہ مشتمل ہے، جس میں ایک فیمیل اور 2 میل یا کبھی 2 فیمیل اور 1 میل، وہ جاتے ہیں، خاتون گھر کے اندر چلی جاتی ہے، مرد باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پورا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اب اس کے اندر بھی پھر 2-3 قسم کی چیزیں آتی ہیں، ایک وہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنی بیماریوں کا پتہ ہے لیکن علاج نہیں کر رہے، اور ایک وہ لوگ جن کو کچھ سمٹمز بتاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ میری بیماری کیا ہے۔ اب اگر وہ ان مریضوں کے کنسنٹ کے ساتھ، جہاں پہ وہ منع کر دے پھر ہم نہیں کرتے، تو ہم وہاں سے ان کا بلڈ لیتے ہیں، ٹھیک، اپنی لیبارٹری لاتے ہیں، ٹھیک، اگلے دن پھر ان کو ٹیسٹ اور رزلٹ اردو میں اس کے نیچے اپنے ڈاکٹر کی ریمارکس لکھے ٹھیک، کہ آپ کو لائکلی یہ بیماری ہو سکتی ہے، تو آپ مہربانی کر کے اسپتال آ جائیں، ٹھیک، یا پھر آپ 10 سے 15 لوگ اکٹھے ہو جائے تو ہم گاڑی بھیج دیں۔ گاڑی پہ، تو یہی بس ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس سال جو ٹارگٹ مقرر کیا، یہ سال مین کے یہ 1 اگست سے میں بات کر رہا ہوں، تو کہ ہم نے 25,000 مریضوں کو اس سال دے گا۔ ایوریج خرچہ ہمارے ہر مریض پہ تقریباً 5,000 روپے،
क्योंकि उनके लेबॉर्ट्री टेस्ट हम करते हैं और सारे जो बॉटम लाइन टेस्ट होते हैं सारे करते हैं। ठीक, लास्ट आपसे एक जो क्वेश्चन है कि आपने भी आप बता रहे थे कि आपने एक एक्सरसाइज शुरू की हुई है प्री डायग्नोस करने की, जो एक आप कैंपेन चला रहे हैं, थोड़ा उस पर तो बताइए क्या है, क्या ये यही है कि हम जाके यहाँ पे चूँकि हम रूरल एरिया में बात कर रहे हैं, रूरल एरिया में, और ये रूरल एरिया में भी डेप्थ वाला एरिया है, यानी जहाँ पे आप समझें कि या तो लोगों को पता नहीं है या उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक, हम उनको कह रहे हैं, समझा रहे हैं बात कि आपकी बीमारी बिगड़ रही है, उसने आपकी बर्दाश्त से ठीक नहीं होना, तो फिर वो प्री डायग्नोसिस हम इसको कहते हैं कि जी आप जाएं, उनको कन्विंस करें, उनके टेस्ट करें। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मुझे जो समझ में आया कि आप उन बीमारियों से रोकने के लिए पहले ही उन लोगों के डोर को नॉक कर रहे हैं, बिल्कुल, और उनको आप अभी से थोड़ा टीच करना शुरू कर रहे हैं कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ फिर उनके पार्ट्स हैं, पार्ट्स कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस, ठीक, जैसे कोविड के दौरान हमने बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम चलाया। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पानी का है, पानी यहाँ ठीक नहीं है आपके पूरे एरिया में, पूरे एरिया। ठीक, अब उसमें ये है कि आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक, आपको ये हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा मिलेगी, वो एक इश्यूज़ हैं। चलिए जी जा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत सर शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह, आप लोग बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए और टाइम दिया बहुत। इस वक्त हम डॉक्टर सना नईम साहिबा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो क्या हाल है डॉक्टर साहिबा, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए ना, आप यहाँ पे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं? मैं यहाँ पे एज अ वुमेन मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। यहाँ पे ओपीडी सर्विसेज होती हैं जिसमें हमारी 7 आवर्स की शिफ्ट होती है। उसके अलावा हम इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारी 10 आवर्स की कॉल होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो फीमेल्स आती हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ, उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह वो भी कर लेते हैं। ठीक, सर्जरीज होती हैं जिनका राउंड करते हैं, फॉलो अप विजिट्स करते हैं हम वार्ड्स के। हम लोग जो है गरीबों का मुफ्त इलाज भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जब गरीब लोग अपना मुफ्त इलाज करवाते हैं तो कैसी फीलिंग्स आती हैं आपको? इलाज करते हुए कैसी फीलिंग्स आती हैं? बहुत अच्छा फील होता है ऑब्वियसली। दुआएं मिलती हैं आपको? बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद कसीब साहब और मोहम्मद उमर साहब यहाँ पर हैं। तो कसीब साहब बताइए, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं डिस्पेंसर हूँ, तो एज आ ओटी टेक्नीशियन भी काम कर रहा हूँ एज अ डिस्पेंसर, और मैं पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 6 साल से आप जी, यहाँ 6 पे साल हैं। ठीक ठीक ठीक। तो उमर साहब आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ और मुझे भी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है यहाँ पे काम करते हुए। तो जो ये जो कॉज है मलिक बशीर साहब का, इस कॉज के साथ काम करते हुए कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? फीलिंग्स इस तरह है कि पूरे चकवाल में, हमारे रूरल में एक यही हॉस्पिटल है, इसके अलावा कोई ज़िला चकवाल में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो हमने और हॉस्पिटल में भी इससे पहले जॉब की है, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी हॉस्पिटल में। फ्यूचर प्लान्स बताएं हॉस्पिटल के। हाँ, तो फ्यूचर में यहाँ पर बहुत बड़ा मोस्ट मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन कार्डिक हॉस्पिटल बनाना है हमने, जो Cardiac 4-5 मंजिला बिल्डिंग होगी और सारे कंसल्टेंट्स बैठेंगे और इस तमाम आबादी को फिर नहीं जाना पड़ेगा, इधर ही उनका सोल्यूशन हो जाएगा। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी अपॉर्चुनिटी दे तो आप किस किस्म के बशीर साहब बनना चाहेंगे? देखिए, आप जितनी किताबें पढ़ लें, जितने लोगों से बात कर लें, अल्टीमेटली हर इंसान ना बड़ा सुकून चाहता है, बड़ा मज़ा चाहता है। वो कुछ भी कर ले बट एंड में कहता है मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत सुकून आया। मेरा बहुत मज़ा और मेरा बहुत सुकून जो है उन लोगों की खिदमत करना है। इसकी एक लंबी दास्तान है। मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत सुकून आता है, बहुत सुकून। यही सुकून है, सुकून ही यही है। मुझे तो इससे मिलता है, किसी को किसी और चीज़ से मिल सकता है। मेरा सुकून इसी में है। लोगों की खिदमत करो, इसी में सब कुछ है। मलिक बशीर साहब ने जिस वक्त इस हॉस्पिटल को बनाने का ख्वाब देखा तो उनको बहुत से लोगों ने आकर रोका कि आप यहाँ पे इस हॉस्पिटल को मत बनाइए, ये प्रोजेक्ट आपका कामयाब नहीं होगा। और मैं आज इस एपिसोड का इख्तिताम उनकी इन सुनहरे अल्फाज के साथ करने लगा हूँ कि उन्होंने उस वक़्त उन तमाम लोगों को ये बात कही कि क्या यहाँ की माँ को हम मरने के लिए छोड़ दें। इसके साथ ही खुद ही की टीम को बेगम नूर मेमोरियल हॉस्पिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।